الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدیق عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے آپ میں سے کسی کے ساتھ یا گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ یا آپ کے عزیز و اقارب میں سے کسی کے ساتھ، آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، قرضداری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق اگر نہیں مل پا رہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں یا شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، یا روزگار کے لیے جاتے ہیں، جاب کے لیے کہیں جاتے ہیں، وہاں بات نہیں بن پاتی، ملازمت نہیں مل پا رہی، یا اللہ نہ کرے جادو، جنات، عملیات، اثرات، آسے وغیرہ کے معاملات میں بالفرض اگر گرفتار ہیں، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے لیے بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ کی کالز بھی انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے، آپ کے روحانی علاج بیان کر دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ نے استخارے کروانے ہیں تو بالکل آپ کروا سکتے ہیں، اسی طرح میسیجز کے ذریعے بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے اور آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے قبل مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلا دیجیے گا۔ محمد عرفان اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں، میری والدہ صاحبہ کافی دیر سے بیمار ہیں، برائے مدینہ ان کا استخارہ فرما دیں اور روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیں۔ ان کا نام شمیم اختر بنت صدیقہ بی بی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائیں۔ عرفان بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں آپ کی والدہ کا اور روحانی علاج بیماریوں سے حفاظت کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد حسن ہے، میری بڑی بہن ہے نسیم بی بی نام ہے ان کا، اور ان کو سوجن بہت ہوتی ہے سارے بدن پہ، چہرے پہ، بدن پہ۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے وسیم، میری والدہ کا نام ہے اختر بی بی۔ جناب 2 سال ہو گئے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ حصول اولاد کے حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ استخارے کے حوالے سے بھی کال تھی، آپ استخارہ فرما لیجیے۔ ہمارے احسن بھائی کی کال تھی، بتا رہے ہیں کہ ان کی بڑی ہمشیرہ جسم پر سوجن رہتی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ اللہ عز و جل ان کی ہمشیرہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 251 پر آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ اگر سوجن ہو تو یا علیو 3 بار اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر سوجن کے مقام پر، جیسے انہوں نے کہا پورے جسم پر سوجن ہوتی ہے، تو ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے سوجن
سے نجات حاصل ہو. یا علیمو، اب یا علیو، یا علیو، جی یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھ، 3 مرتبہ، اول و آخر درود پاک بھی 3 بار درود پاک پڑھ لیں اول. صحیح. باقی اس کے علاوہ آپ تعویذات اتاریہ کی بستے سے بھی رابطہ کیجیے. ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ ہاتھ پاؤں سوج جاتے ہو، ورم آ جاتا ہو، جسم پر سوجن آ جاتی ہو، تو آپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے. مختلف مقامات پر الحمدللہ عز و جل بے شمار مقامات پر تعویذات اتاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو وہاں اس حوالے سے تعویذات اتاریہ بھی دیے جاتے ہیں. فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، آپ استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری دور ہو جائے گی. اچھا، اس کے بعد ہمارے وسیم بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، حصول اولاد کے لیے وظیفہ ارشاد فرمائیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس کے صفحہ نمبر 22 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں نے ہی پڑھنا ہے. صحیح، یہ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. باقی میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے، آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے. الحمدللہ عز و جل اس طرح کی مدنی بہاریں ملی ہیں تعویذات اتاریہ کے بستوں پر کہ کافی ٹائم ہو چکا تھا، کئی عرصہ ہو چکا تھا شادی کو، اولاد کی نعمت سے محروم تھے، تعویذات اتاریہ استعمال کیے، الحمدللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوئی. بات ہوتی ہے اعتقاد کی، اپنا اعتقاد مضبوط رکھتے ہوئے آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں کرم ہوگا. باقی مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ دعا بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، استخارے کے حوالے سے ہماری عرفان بھائی کی قول تھی، مرکز الاولیاء لاہور سے کی تھی. انہوں نے والدہ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کافی بیمار ہیں، علاج بھی کروا رہے ہیں، اور استخارے کا انہوں نے کہا تھا، استخارہ آپ نے فرمایا، تو کیا ان کے ساتھ، ان کی والدہ کے ساتھ معاملات ہیں؟ جی، عرفان بھائی کے والدہ کے استخارے کیا ہے، استخارے میں تو کوئی ایسا جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے. صحیح. تو ان کو عرفان بھائی کو چاہیے کہ امیر علیہ سنت کی کتاب ہے مدنی پنسورہ، جی. اس کے صفحہ نمبر 251 پر ایک وظیفہ ہے کہ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو، جو 9 دفعہ کسی بیمار پر پڑھ کے دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل صحت یاب ہو جائے گا. ماشاءاللہ. تو والدہ پر آپ یہ وظیفہ پڑھ کر والدہ پر دم کیجیے اور خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجیے. بڑی سعادت در سعادت کی یہ بات ہے، سعادت مندوں کا حصہ ہے، کوئی کوتاہی نہ ہونے دیجیے گا والدہ کی خدمت میں. یہ وظیفہ پڑھ کر بھی دم کیجیے. اس کے علاوہ مرکز الاولیاء لاہور میں کئی مقامات پر تعویذات اتاریہ کے بستے لگتے ہیں. آپ والدہ کی صحت یابی کے لیے تعویذات اتاریہ حاصل کر کے استعمال کروائیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. باقی آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قول ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. قول چلا دیجیے گا. میرا نام سہیل ہے اور میری والدہ کا نام حسنارہ ہے. مسئلہ ہے کہ مجھے اس جگہ جاب کر رہا ہوں، تھوڑی سی پریشانی ہے اور مجھے ایک جگہ اپنے کام کرنے کی تھوڑی سی آفر آ رہی ہے، تو میں یہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ جاب کرتا رہوں یا اپنا کام کروں. جاب کرتے رہیں یا اپنا کام کریں؟ سہیل نام بتایا. جی انشاءاللہ عز و جل سہیل بھائی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. میرا نام محمد فیصل حسین عوان ہے، میں پکی نوکری کی تلاش میں ہوں، کوئی اس کا وظیفہ بتا دیجیے. پکی نوکری کے حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اگلی قول چلا دیجیے گا. وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کا نام مقصودہ ہے، والدہ کا نام فیضہ ہے. انشاءاللہ عز و جل. مزید قول چلا دیجیے گا. استخارہ کروانا چاہتا ہوں. میرا نام عمران ہے، میری والدہ کا نام خالدہ ہے. تو میں بیمار رہتا ہوں نا، کبھی انگوٹھے میں درد، کبھی کہاں درد، اس وجہ سے جادو وغیرہ کوئی اس سے معاملات تو نہیں ہے. اور میرے نا پاؤں میں درد ہے، پھر پھوڑا نکلا ہوا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج ہے تو یہ بھی بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل. عمران بھائی آپ کو بتاتے ہیں، استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے گا. 3 دن ہو گئے، بخار نہیں اتر رہا ہے. محمد یوسف نام ہے، اس کی والدہ کا نام ہے جمیلہ.
اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت، تندرستی، عافیت و سلامتی نصیب فرمائے۔ بخار سے حفاظت کا بھی روحانی علاج بتاتے ہیں اور استخارہ بھی کرتے ہیں، استخارے بھی آپ فرما لیجئے۔ روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے فیصل بھائی کی قول تھی، یہ معلوم کرنا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میری نوکری جو ہے نا یہ پکی ہو جائے، مستقل ہو جائے، مستقل ہو جائے گی۔ جی جی، تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنصورہ، اس میں ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا سمیع یا سمیع یا سمیع، 100 بار اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر دعا مانگے۔ اس کی یہ برکت ہے کہ جو مانگے گا وہ پائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں، اللہ نے چاہا تو ان کی نوکری جو ہے یہ پکی ہو جائے گی، مستقل ہو جائے گی۔ اس کے لیے یہ دعا فرمائیں تو انشاءاللہ یہ معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ باقی اسی حوالے سے ایک اور ملتا جلتا روحانی علاج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 258 پر یہ تحریر فرمایا ہے، اور وظیفہ ایسا ہے کہ بہت ہی پیارا یہ روحانی علاج ہے کہ جسے کوئی منصب ملے اور وہ اس پر قائم رہنا چاہتا ہو، جسے کوئی منصب ملے اور وہ اس پر قائم رہنا چاہتا ہو، تو ہر شب جمعہ اور ایام بید میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایام بید کون سے ہیں؟ دیکھیں، ہر اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ، ہر اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو ایام بید کہتے ہیں۔ تو ان ایام بید میں اور ہر شب جمعہ کو 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ صفاتی نام یا ضار یا نافع، یا ضار یا نافع، یہ 100 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی نوکری یا جہاں ملازمت کرتے ہیں، جو آپ کو منصب ملا ہوا ہے یا جہاں آپ کام کرتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ قائم رہیں گے، اور اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کو برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی، رکاوٹیں بھی آپ کی دور ہو جائیں گی۔ تو دونوں ہی روحانی علاج پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، وہ بتا رہے ہیں کہ 3 دن ہو چکے ہیں اور 3 دن سے بخار ان کا نہیں جا رہا، تو بخار سے حفاظت کا کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 25 پر آپ نے ایک بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال لیں یا بازو پر باندھ دیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی یوسف بھائی، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، بخار سے حفاظت کے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستوں پر دونوں بازو میں باندھنے کے لیے ہوتے ہیں، تو آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور آپ کا بخار اتر جائے گا۔ باقی بخار ہے بہت مبارک مرض کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جسے بخار ہو تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور بخار کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ شکوہ شکایت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، میرا تو کل سے بخار ہی نہیں اتر رہا، مجھے تو صبح سے بخار ہوا ہے، آج 3 دن سے میں بخار میں تپ رہا ہوں۔ اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اس طرح کے شکوہ شکایت کے الفاظ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، بلکہ یہ تو مقام شکر ہے، شکر کا مقام ہے کہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنا یہ مبارک مرض، جی ہاں یہ مبارک مرض اس طرح کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی یہ بطور برکت حاضر ہوا کرتا تھا، برکتیں لینے حاضر ہوا کرتا تھا بخار۔ برا نہیں کہنا چاہیے اور صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہم راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ باقی بخار سے حفاظت کا جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ ہمارے سہیل بھائی کی قول تھی استخارے کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو کام کے حوالے سے پریشانی ہے اور اپنا کام بھی یہ کر رہے ہیں، اور جاب کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ میں جاب کرتا رہوں یا میں اپنا ذاتی کام شروع کر دوں، میرے لیے کیا بہتر ہے؟ تو استخارے میں کیا اشارہ آ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا کرنا بہتر ہے؟ جی سہیل بھائی کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں ان کے لیے جاب کو ہی کنٹینیو رکھنے کے حوالے سے بہتری کا اشارہ، یعنی جہاں یہ جاب کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں، وہی کرتے رہیں، ان کے حق میں بہتر ہے، یہی بہتری کا اشارہ ہے اس میں۔ تو آپ سہیل بھائی جہاں پہ ابھی آپ جاب کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں، اسی میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہتری ہوگی،
اور آگے چل کر انشاءاللہ عز و جل اس کو یہ فوائد آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. باقی حقیقت حال دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اچھا اسی طرح عمران بھائی کی قول تھی، یہ معلوم کر رہے تھے کہ کافی ٹائم سے میں بیمار بھی ہوں، کسی نے مجھ پر جادو تو نہیں کروایا. اسی طرح پاؤں میں ان کے بتا رہے ہیں کہ پھوڑا ہو چکا ہے نا، زخم ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں. اور استخارہ آپ نے فرمایا تو کیا ان کے ساتھ واقعی جادو ہے یا نہیں؟ کیا ہے؟ عمران بھائی کے استخارے کیا ہے، استخارے میں تو ایسا کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، جادو کا اشارہ نہیں، جادو کا ایسا معاملہ نہیں، بیماری کا ہے. تو اس حوالے سے یہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے تعویذات بھی لے لیں. اور یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا اسی طرح پاؤں میں جو ان کے پھوڑا نکل چکا ہے، جی تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو؟ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا کتاب مدنی پنسورہ، جی اس میں ایک وظیفہ ہے کہ یا معیدو، جی یا معیدو یا معیدو، یہ کثرت سے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، جو بیماریاں ہیں انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے الحمدللہ عز و جل. ایسے تعویذات یا اتاریہ کا ہوتا ہے سلسلہ کہ بیماریاں دور ہوتی ہیں. اگر آپ کی کوئی پریشانیاں ہیں آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں بھی دور ہوں گی. باقی ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. الحمدللہ عز و جل علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کے گھر میں وقت گزارنا نصیب ہوتا ہے، عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہوتی ہے، اور وہاں جا کر راہ خدا عز و جل میں جا کر دعا کریں گے تو الحمدللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہوں گی. اور ہمیں حیرت انگیز طور پر الحمدللہ عز و جل اس کے فوائد نظر آئیں گے، اور ہمارے مسائل بھی اللہ کی رحمت سے حل ہو جائیں گے، اور غیبی طور پر انشاءاللہ عز و جل ایسے اسباب بنتے چلے جائیں گے کہ پریشانیاں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ ہمت رکھیں. باقی ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مزید آپ کی قولز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. قولز چلا دیجئے گا. یہ پوچھ رہے ہیں، ہم نے نیا گھر بنایا ہے جی، اور اس میں شفٹ ہونا ہے، اس کے لیے پہلے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کون سے وظیفہ وغیرہ کوئی پڑھنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے؟ نیا گھر بنایا ہے، گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے کیا کیا جائے؟ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں کیا عمل آپ نے کرنا ہے. مزید قول چلا دیجئے گا. ان کے شہر سے بات کر رہا ہوں، یہ استغار کر ہمارا اپنے بھائی کا، وہ روڈ پہ چل رہتا ہے، کوئی ایسی چیز آئے ان کی ٹانگ پڑ کے نیچے کی پٹکی تھے، ان کے چوٹ بھی لگی ہے، استغارہ کر کے بتا دی. ان کا نام ہے محمد دانش، ان کی ماں کا نام ہے رخسانہ پروین. استغارہ کر کے روحانی علاج بتا دی انشاءاللہ. کروانا ہے. ان کی شادی کب تک ہوگی؟ کوئی بندش تو نہیں اس میں؟ ان کا نام دانش ہے، دانش علی ہے، اور میری والدہ کا نام سفورہ بی. اچھا شادی کب تک ہوگی، اس حوالے سے تو استخارہ نہیں کیا جا سکے گا کہ شادی کب تک ہو جائے گی. کہ شادی میں رکاوٹیں کیوں آ رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ قدرتی طور پر ہی رکاوٹیں ہیں، نظر بد ہے، یا بندش کے معاملات ہیں، اس چیز کا استخارہ کیا جائے گا. تو اس حوالے سے استخارہ کر دیتے ہیں کہ شادی میں کوئی بندش وغیرہ ہے یا نہیں. اگر جو بھی استخارے میں آئے گا تو جواب آپ کو بتا دیا جائے گا. اور جو رکاوٹیں آ رہی ہیں شادی میں تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں تو وہ بھی متوجہ ہو جائیں. اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. روحانی علاج کیا ہے انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتائیں گے. جلدی جلدی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے. استخارے کے حوالے سے بھی قول سے استخارے آپ فرما لیجئے. روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے ایک اسلامی بھائی معلوم کر رہے تھے کہ نیا گھر انہوں نے بنایا ہے نا جی جی، اور اب وہ اس میں گھر میں شفٹ ہونا جا رہے ہیں. تو یہ معلوم کر رہے تھے کہ اب کیا ایسا عمل کیا جائے کہ گھر میں برکت بھی رہے، پریشانیاں بھی نہ آئیں، اور گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے تو یہ کریں کہ قرآن خوانی کا اہتمام کروا لیں، صحیح، اور محفل میلاد بھی رکھ لیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی،
اور تمام مصیبتوں بلاؤں اور پریشانیوں سے انشاءاللہ نجات بھی حاصل ہوگی. باقی آپ نے اب دیکھیں چونکہ نیا گھر بنایا ہے، گھر نظر سے حفاظت رہے، نظر بد نہ لگے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں، شریروں کے شر سے محفوظ رہیں، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہیں. بہت اچھا ماشاءاللہ سب وجل مبلغ دعوت اسلامی نے عمل آپ کو بتایا کہ اولاً قرآن خوانی کی جائے، اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ کیا جائے اور سورۃ البقرہ کی بھی تلاوت کی جائے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شریر جنات وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے آپ رابطہ کر کے گھر کی حفاظت کے لیے تعویذات اطاریہ حاصل کیجئے گا تاکہ آپ کا گھر نظر بد سے محفوظ رہے، آپ کے گھر میں برکت بھی رہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی. استخارے کے حوالے سے ہمارے ہند سے قول کی تھی ایک اسلامی بھائی نے، اور اپنے بھائی دانش کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ روڈ پہ جا رہے تھے تو اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ ان کے لگ گئی. تو اب کیا ان کے ساتھ اشارہ آ رہے ہیں؟ جی دانش بھائی کے استخارے کیا ہے، استخارے میں تو کوئی ایسا جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ یا مغنی یا مغنی یا مغنی یہ ایک مرتبہ پڑھیں، اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے پورے جسم پہ جہاں پہ ان کو درد وغیرہ ہے اس پہ مل لیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کے درد و تکلیف وغیرہ ختم ہو جائیں گی. باقی جب بھی ہم گھر سے نکلا کریں نا، اب جیسے باہر جانا ہے، ہم نے کسی بھی کام کے لیے جا رہے ہیں یا سفر پر جا رہے ہیں تو گھر سے ہم نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا یہ پڑھ لینا چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بڑی اس کی برکتیں، حادثات سے حفاظت رہتی ہے، فرشتے حفاظت پر معمور ہو جاتے ہیں. تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا یہ لازمی پڑھ لینا چاہیے. باقی احتیاطاً آپ بھی تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے. ہند میں بھی کئی مقامات پر الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں. آپ بھائی کی حفاظت کے لیے تعویذات اطاریہ حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ہمارے فاروق بھائی کی قول تھی معلوم کر رہے تھے کہ گھر میں کافی پریشانیاں بھی ہیں، کاروبار بھی نہیں ہے اور اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں. جی فاروق بھائی کے استخارے کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے. اچھا، کوئی ایسا جادو بندش وغیرہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو فاروق بھائی کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جو ہے وہ جاتا رہے گا. صحیح. اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہیں، وہ اپنے بھائی کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ ان کی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے؟ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. معلوم تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ شادی کب تک ہو جائے گی. جی لیکن آپ نے استخارہ فرمایا تو کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے ان کے رشتوں میں؟ نہیں، رشتے میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں آ رہا، کوئی جادو بندش وغیرہ کا، وقتی آزمائش ہے. تو یہ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچو، اس کے صفحہ نمبر 24 پر ایک وظیفہ ہے کہ جن لڑکے یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا. 40 دن میں ماشاءاللہ رشتہ مل جائے گا انشاءاللہ. ہاں، مضبوط اعتقاد کے ساتھ عمل کیجئے. سورۃ التین یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں، آخری پارے میں یہ سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ سورۃ التین ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے. 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ عز و جل کام ہو جائے گا. باقی دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر ان کے بھی رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں، نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے، تو آپ بھی اس روحانی علاج پر اچھی نیتوں کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور نیک صالح رشتے نصیب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. باقی اگر ابھی آپ کو یہ وظیفہ یاد نہ ہو سکا ہو، سمجھ نہ آیا ہو، تو آپ یہ رسالہ مینڈک سوار بچو امیر علیہ سنت دعوت برقاتون عالیہ کا بہت شاندار یہ رسالہ ہے، یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل یہ رسالہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جائے گا. ڈاؤن لوڈ کیجیے، اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ عز و جل پڑھنے کا معمول ہوگا تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. باقی اس سے مزید تقریباً 32 سے کم و بیش 32 روحانی علاج اس میں موجود ہیں. اور باقی مصیبتوں پر صبر کرنے کے حوالے سے کیا درجات بلند ہوتے ہیں، کیا اسے فضیلت حاصل ہوتی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ عز و جل اس میں لکھے ہوئے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. باقی ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قول کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. قول چلا دیجیے.
میرا نام میر خان ہے، استخارہ کروانا ہے. میرے پاؤں میں زخم میں شبہ بھی ہے تقریباً 8 مہینے سے. میری والدہ کا نام مائمیرا. پاؤں میں درد رہتا ہے. نام ان کا سمجھ نہیں آیا. میر خان نام بتایا. صحیح. زخم بھی ہے اور شوگر بھی ہے ان کو نا. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام علی شان ہے، والدہ کا نام انیفا بیگم. میرے چہرے پہ دانے ہیں سر 8 سال سے، بہت علاج کروایا لیکن ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. چہرے پر دانے نکل آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. احمد علی، والدہ کا نام ہے نرما بی بی. میرے والد صاحب کو درد ہے ان کو جوڑوں میں، کبھی گردن میں درد ہوتا ہے، کبھی کسی جگہ پہ کبھی کسی جگہ پہ، اس طرح مسلسل 6 مہینے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. جوڑوں کے درد سے حفاظت کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میں شہزاد بات کر رہا ہوں بھائی گود کی. والدہ کا نام گلزار ہے. دراصل مجھے پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا اور عجیب قسم کی گھبراہٹ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. شہزاد بھائی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. سر میں لاہور سے بول رہا ہوں. میری بھانجی ہے ام حبیبہ ہے اس کا نام، اور وہ نا ضد بہت کرتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر روتی ہے اور کوئی چیختی ہے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد قاسم، والدہ کا نام پروین بی بی ہے. سر ہمارے گھر میں بہت ناچاکی لڑائی وغیرہ، کاروبار کی تنگی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. رزق حلال میں برکتیں آپ کی عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. ضلع لیا چک بات کر رہا ہوں. عبد الرحمان جی شمیم. مسئلہ ہے جی میں کو کم سے کم 2 سال ہو گئے جی علاج کروا کے میں تھک گیا. میرے کو آرام نہیں آتا. کہنے پیٹی درد ہوتا ہے، کہنے پیٹی وٹ ہو گئے، کہنے میرے درد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے. صبر اور صبر کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیے. انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا. آپ کی بیماریوں کے حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال اور چلا دیجیے گا. جی پنجاب کے شہر ضلع لودھرا سے رانا عامر علی، والدہ محترمہ کا نام یاسمین بی بی. میرے میں تکلیف ہے اور میں کوئی بھی کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں تو اس میں ترقی یافتہ نہیں ہوں، نقصان میں جا رہا ہوں. تو اب میں دبئی جانا چاہ رہا ہوں، کیا یہ بہتر رہے گا یا نہیں؟ عامر بھائی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ بیرون ملک جانا آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، اور کاروباری حوالے سے جو آپ نے معاملات بتائے اس حوالے سے بھی استخارہ کرتے ہیں، اور معدے کی تکلیف کا بھی آپ نے بتایا. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. استخارے بھی آپ فرما لیجیے. روحانی علاج ہمارے ذیشان بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ چہرے پر کافی ٹائم سے ان کے دانے نکل آئے نا، اور کافی علاج بھی کروایا ہے لیکن دانے ان کے ختم نہیں ہو رہے. اللہ عز و جل انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. بڑا پیارا اور آسان وظیفہ ہے. یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو 3 بار پڑھ کر اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور چہرے پر پھیر لیں تو انشاءاللہ عز و جل پھوڑے پھنسی دانے جو بھی ہیں انشاءاللہ اس سے شفا حاصل ہو. یا رقیبو، یا رقیبو، قاف یہ نقطوں والا قاف ہے، قر پڑھا جائے. یا رقیبو یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں اگر چہرے پر دانے وغیرہ نکل آئے ہیں. احمد علی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ والدہ کے جوڑوں میں کافی تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہے، تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ عز و جل ان کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. بڑا پیارا وظیفہ ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ میں اسے تحریر فرمایا ہے. یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھتی رہے ان کی والدہ. انشاءاللہ عز و جل جسم میں جوڑوں میں کہیں بھی درد ہوگا انشاءاللہ اس کی برکت سے درد جاتا رہے گا انشاءاللہ. ہمارے شہزاد بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ ایک تو پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا اور گھبراہٹ ان کو بہت زیادہ رہتی ہے، بے چین رہتے ہیں، طبیعت میں عجیب سی ان کی ایک کیفیت رہتی ہے. اللہ عز و جل ان کی گھبراہٹ اور پریشانی دور فرمائے. گھبراہٹ کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 60 بار پڑھ کر 60 ٹائم 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئے تو انشاءاللہ عز و جل جو گھبراہٹ ہے انشاءاللہ اس سے نجات حاصل ہوگی. مزید انہوں نے کہا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو پڑھائی میں دل لگنے کے لیے 101 بار دن میں 5 ٹائم یعنی ہو سکے تو ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ یا اللہ یا رحمانو
یہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل وہ پانی پئیں، پڑھائی میں انشاءاللہ دل لگنے لگ جائے گا، پڑھائی میں بھی دل لگے گا اور آپ کی گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی، بے چینی دور ہوگی، ذہنی قلبی سکون نصیب ہوگا۔ مدنی قافلے میں بھی آپ سفر کیجیے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع ہر جمعرات کو ہوتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، آپ شرکت کریں۔ ایک قلبی طور پر الحمدللہ سکون حاصل ہوگا، ذہنی سکون ملے گا، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں ملیں گی، ان کی صحبت ملے گی، اور الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار جو سنت بھرا اجتماع ہوتا ہے تو سن میں مغرب کی نماز کے بعد تلاوت، نعت شریف، سنت بھرا بیان، پھر ذکر اللہ عز و جل اجتماعی طور پر، اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ آپ شرکت کریں، دعوت اسلامی کے جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں اس میں آپ سفر کیجئے، الحمدللہ عز و جل قلبی طور پہ سکون حاصل ہوگا، ذہنی سکون ملے گا، آپ کی گھبراہٹ بے چینی یہ سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ باقی جو آپ کو وظائف بتائے گئے یہ بھی آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، قواعد و مخارج کی رعایت کے ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہماری قاسم بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ ایک تو گھر میں کافی ناچاکی کے معاملات ہیں، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، کاروبار میں بھی ان کو کافی آزمائش کا سامنا ہے۔ اگر گھر میں بیماری و غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگدستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اسی طرح ہمارے عامر علی بھائی کی قول تھی، انہوں نے استخارے کے حوالے سے کہا تھا، تو یہ معلوم کر رہے تھے کہ ایک تو معدے میں ان کی تکلیف ہے، کاروباری حوالے سے کافی پریشانیاں بھی ہیں، اور یہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، بہتر ہے یا نہیں ان کا، باقی اور ان کے ساتھ کیا معاملات آ رہے ہیں استخارے؟ جی، عامر بھائی کے استخارہ کیا ہے، باقی جو انہوں نے پریشانیوں کا ذکر کیا اس حوالے سے تو ان کے ساتھ کوئی جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ تو دبئی کے انہوں نے فرمایا کہ دبئی کے جانے کے حوالے سے تو ان کا جانا ان کے حق میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ بہتر ہے جی، بہتر ہے الحمدللہ۔ بہتر ہے، بالکل جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ بیرون ملک کے سفر سے پہلے مدنی قافلے میں آپ سفر کیجئے، علم دین حاصل کیجئے، اور مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا سفر آسان ہوگا، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور جو آپ نے اپنے کاروباری معاملات کی پریشانیوں کا بتایا تو اللہ عز و جل کی رحمت سے وہ پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ باقی معدے میں تکلیف کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ ان کی تکلیف بھی دور ہو جائے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتاب مدنی پنسورہ کے فیضان اوراد میں ایک وظیفہ ہے کہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ عز و جل معدے کے تکلیف وغیرہ سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ باقی تعبیرات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے، تعبیرات عطاریہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، ہمارے میر خان بھائی کی قول تھی، یہ معلوم کر رہے تھے کہ پاؤں میں بھی درد ہے اور ان کے زخم ہو چکا ہے، اور باقی اس کے علاوہ شوگر بھی ہے ان کو نا، تو استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا۔ جی، ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں تو ان کے ساتھ بیماری کا معاملہ ہے، کوئی ایسا جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ تو شوگر کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ اپنی کتاب مدنی پنسورے کے صفحہ نمبر 244 پر لکھا ہے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ وظیفہ جو ہے قرآنی دعا روزانہ صبح و شام 3 بار، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ عز و جل شوگر کے مرض سے نجات ملے گی۔ انشاءاللہ علاج تحصول شفا ہے، یعنی جب تک تکلیف دور نہ ہو جب تک جاری رکھا تب تک یہ جاری رکھے وظیفہ نا انشاءاللہ۔ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، آپ کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی اور آپ کو شوگر سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا مدنی پنسورہ میں سے آپ کو بتایا گیا ہے، یہ آپ حاصل کیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ کچھ میسیجز مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کے شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میری جاب کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے، جاب نہیں مل پا رہی، تو اگر کسی کو جاب نہیں مل رہی، رکاوٹیں آ رہی ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں لیکن وہاں بات نہیں بن پاتی،
تو اس حوالے سے وظیفہ سماعت فرما لیجئے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیف 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی اور آپ کو اچھی جگہ نوکری مل جائے گی، ملازمت آپ کو مل جائے گی. باقی کوشش بھی دیکھیں آپ نے جاری رکھنا ہے، وظیفہ بھی پڑھیں، ساتھ ساتھ کوشش بھی جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے کافی ہوتے ہیں، تو ہمارے گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اگر آپس میں نا اتفاقیاں ہوں، لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، تو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پانی پلا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل نفرت یہ محبت میں بدل جائے گی اور آپس کے لڑائی جھگڑے بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے کافی دنوں سے بخار رہتا ہے اور صحیح نہیں ہو رہا، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجئے. تو جو کافی دنوں سے بخار میں ہو، اکثر بخار رہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھے، بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر. کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بخار اتر جائے گا. باقی اگر بخار کا جیسے سلسلہ ہے، یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے. کئی مقامات پر الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. آپ اپنی بیماریوں سے حفاظت کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، آزمائشوں سے محفوظ رہنے کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. ان تعویذات عطاریہ کی برکت سے بھی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی بیماریاں، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی. بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. الحمدللہ عز و جل اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں موصول ہوتی ہیں. تعویذات عطاریہ کے بستوں پر آ کر بتاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی تھی. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کر کے ہم نے وہاں جا کر دعا کی، اللہ عز و جل کی رحمت سے ہمارے مسائل حل ہو گئے. تو آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کر دعائیں کریں. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ایسا کرم ہوگا کہ آپ کو اس کی برکتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ استعمال کیجیے، اور جتنے وظائف آپ کو بتائے گئے ان سب میں اولاً کوشش یہ کرنی ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ، قواعد و مخارج کی رعایت کے ساتھ ان وظائف کو پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے. باقی ہم سب کو چاہیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیں، کبھی بھی شکوہ شکایت میں نہ پڑھیں، نہ شکری میں نہ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اور مصلحت کو ہم نہیں جانتے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیں. انشاءاللہ عز و جل ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، صبر کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین، بیماریوں پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا ارحم الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماری، پریشانی، قرضداری، گھریلو ناچاقی، تنگ دستی، لڑائی جھگڑے، ناجائز مقدمے بازیاں دور فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دل کا